أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی آیتیں چل رہی ہیں. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا اثبات اور شرک کا رد فرمایا ہے. ایک ہی مضمون ہے, الگ الگ انداز سے ہمارے سامنے ان لوگوں کے جو شبہات تھے, ان لوگوں کے اعتراضات تھے, ان کو بیان کر کے اس کا رد کیا ہے. کفار جو ہے ربط آیات, کل اس سے پہلے آئے تھیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا, اگر ہم تو غلطی پر ہیں, عذاب لا کے دکھاؤ, وہ دکھاؤ, یہ سب باتیں لوگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کہ جو ہے اللہ کے پاس سب علم ہے اور قدرت ہے, تم کو تمہاری سہولت کے لیے تم کو ڈھیل دی گئی اتنی بات سنبھلنے کے لیے. اور اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے. غیب کے خزانے کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری کے اندر ہے. خشکی اور تری کے اندر جو کچھ ہے وہی اللہ ہی جاننے والا ہے. حتیٰ کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ جانتا ہے. کوئی دانہ زمین کے اندر نہیں زمین کی تاریکیوں میں نہیں گھستا مگر اللہ جانتا ہے. اور ہر وہ چیز جو خشک اور تر ہے, یعنی زندہ اور مردہ, سب اللہ کے علم ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں مبین میں سب لکھا کر رکھ دی. پہلے تو اللہ کے علم میں ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اب سب کام کرنے والے فرشتے ہیں, تو کہاں سے دے کر کرتے ہیں, جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے وہاں سے آرڈر لے کے سب کام چلاتے ہیں. پھر یہ تو وہ اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی وہی ہے کہ قبضے میں لیتا ہے رات کو تمہاری روحوں کو. وہ روحوں کو رات میں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے, اور دن میں رات میں کر کے تم صبح چھوڑ دیتا ہے, تم پھر اور زندہ ہو جاتے ہو. اور تم جو دن میں کر رہے ہو وہ بھی جانتا ہے. معلوم رات میں تمہاری روحوں کو قبض کرنے والا وہ, دن میں تمہاری روح, رات پھر صبح تمہاری روحوں کو واپس لوٹانے والا, پھر دن میں دن بھر تم کیا کام کر رہے ہیں وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر تم کو ایک دن مرنے کے بعد اٹھائے گا, تم پھر سب کو اٹھائے گا ایک دن. پھر دن میں تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ میعاد کو پورا کرو. ثم الیہ مرجعکم, پھر تمہاری آخری پہنچ تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. کتنے دن رہتے کیا, 50 سال, 60 سال, 100 سال, 200 سال, پھر اللہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم, تم کو جتائے گا کہ تم کیا کام کرتے رہے. حساب کتاب کے لیے اللہ کے پاس جانا ہے تم لوگوں. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, وہی ہے جو تم کو فرشتے بھیجا ہے تمہاری حفاظت کے لیے. ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انہوں نے بولتے ہیں اب چلو تمہارا ٹائم ہوا, آپ حفاظت کر رہے تھے, ہم تم کو لے جانے کا ہے. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پاتا ہے تو ہمارے فرشتے, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں. پھر تم سب کو اب اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو تمہارا سچا مولا ہے. مولا کے معنی آقا, تمہارا سچا حقیقی آقا تو اللہ تعالیٰ ہے, جو ان کا سچا مالک ہے. سچا مالک اللہ ہے. خوب سن لو, اسی کا حکم چلا ہوا ہے کائنات کے اندر, کسی اور کا حکم نہیں چلا ہوا ہے.
یا غوث یا علی یا خواجہ کا نہیں چلا ہے، صرف اللہ کا حکم چلا ہے پوری کائنات کے اندر۔ وہ اسرب الحاسبین، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اگر کتنا جلدی حساب، تم سو ایک دم قیامت کھڑی ہو جائے تو لوگ ارے کیا ابھی بھی تو تھے دنیا میں اور حساب آ گیا تمہیں، ایک دن کتنا رہے دنیا میں، بولے تو کیا ایک دن ایک آدھا دن رہیں گے، بولے ایسا سمجھ نہیں تھی۔ اب گڑبڑ مچا رہے ہیں، کہاں حساب ہے، کدھر ہے، وہ ہے، سب ایسی باتیں کر رہے ہوں، جب حساب آ لگے گا تو تم یہ سمجھو گے ارے وہ جلدی آ گیا سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اللہ کی قدرت میں خزانے سب، ان میں سے اس کو جس وقت جس قدر چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی مکمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی مکمل ہے۔ ان خزانے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ خشکی میں تو پوری زمین کو دیکھ لیا تو یا تو خشک ہے یا تو تر ہے، پورے زمین کے احوال اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ یہاں تک ایک پتا گر رہا ہے اللہ کے علم ہے، یعنی اللہ کا علم اتنا کل محیط ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کسی معلوم۔ انہیں بیٹر رہتا صاحب ایک طرف یا چلے رہتا کام کر، بولتے نا صاحب کیا معلوم جی سب دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، ویسا نہیں ہے۔ ایک پتا گر رہا ہے تو اللہ کے علم ہے، ایک دانہ زمین گر جا رہا تھا یہ اللہ کے علم ہے۔ بعض وقت دیکھتے رہتے ہیں بڑا صاحب ہے، سب نیچے لوگ کام کرتے ہیں، صاحب کیا معلوم ہونا، سب کرنے والے نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ ڈھالی کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اسے بولے بات معلوم ہونا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ، اور ہر چیز کا چھوٹی بڑی چھوٹی چھوٹی چیز، یہ دیکھو ایک دانہ اندر گھس رہا ہے، دانہ اندر گھسنا کیا ہے کسی میں، یہ تو اللہ ہی جاننے والا ہے، یعنی اتنا علم اس کا کامل، ٹوٹل علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کا ذاتی علم ہے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں اسے جاگ بولے بات معلوم ہوتا صاحب، اسے جاگ بولے بات نہیں، اسے ڈائریکٹ علم ہے، یہ سمجھ۔ تو اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی دانہ تاریکی سے میں نہیں گرتا مگر اللہ کا علم ہے، کوئی چیز خشک تر بے جان تر جاندار، سب اللہ کے علم ہے۔ سب لکھا اللہ تعالیٰ، پھر اپنے علم کے بعد جو ہے سب فرشتے انجام دیتے رہتے ہیں، اس لیے ایک ریکارڈ بنا کے رکھ دیا ہو کہ کس کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے۔ پھر جو ہے تمہاری روحوں کو رات کے وقت سوتے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور دن میں جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو جگا دیتا ہے صبح کے وقت، تمہاری عمر اتنی ہوتی پورا ہونے کے لیے ٹائم دیتا ہے، پھر اس کے بعد تم کو موت دے گا، تم کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر بتا کہ تم کیا کام کر کے آئے ہو، تمہیں سزا دے گا یا تو جزا دے گا۔ اور اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور برتر ہے، اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے ہیں جو تمہارے اعمال کی تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تم میں کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کے وجہ فرشتے تمہاری روح قبض کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کو اپنے مالک حقیقی مالک کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فیصلہ دنیا میں اسی کا، دنیا و آخرت میں فیصلہ اسی کا چلا ہوا ہے۔ انہوں کریں گے انہوں کریں گے، تمہیں امید اللہ کہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ خبردار، کیا ہے اللہ کے معنی خبردار، سن لو، لہ الحکم، اسی کا حکم چلا ہوا ہے۔ پھر وہ کل حساب دینے کے لیے کچھ دیر لگے گی نہیں، معلوم ہے ایک چٹکی میں حساب لے گا۔ پہلے زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، کیا اتنا مشکل تھا، ایک سیکنڈ میں معلوم ہو رہا نہیں، اب ایک سیکنڈ میں معلوم ہوتا ہے، ایک سیکنڈ جو کمپیوٹر کا نکال رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے نہیں۔ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایسا معلوم ہے کہ نماز گئے تھے تچ وقت لگا، کیا کہہ رہے ابھی سب، پھر اپنے جنت کے گھروں کو ایسا جائے گا جیسے آج اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں ویسے۔ تو معارف و مسائل میں لکھا ہے گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکسیر تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کا یہ امتیاز ہے، اور سب سے اہم بیسک فنڈامنٹل اسلام کا عقیدہ توحید تھا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف ایک ذات کو ایک ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کے صفات کو، اختیارات کو اور حقوق کو ایک ماننا ہے۔ اس اللہ کے کو نہیں مانتا، سب نہیں مانتا، اپنے دیر از ون گاڈ ہے۔ تو اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے حکم کوئی شریک نہیں، یہ نہیں مانتے۔ اب اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ
کہ صفت کمال حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق اور سب ایسی کامل صفات ہیں، کوئی اس میں ہے ہی نہیں، شریک کوئی ہے نہیں۔ تو اب یہاں جو دو صفت میں ایک علم ہے اور قدرت، ان کو معلوم ہوتا ہے، جس سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کسی کے متعلق یہ رکھتا ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں تو انسان مشرک ہو جائے گا، معلوم ہے؟ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ان کو۔ تو اللہ کا علم ہی محیط ہے کلی، اللہ کا علم محیط کلی ذاتی، کوئی جا کو بولنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اور اللہ کی قدرت بھی بذات خود، کوئی قدرت اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بذات خود قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دو صفتوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ دو صفتیں اگر آدمی دل میں مان لے کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جیسے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہاں اللہ ہے، یعنی اللہ اپنے علم کے لحاظ سے کیا ہوا، اللہ کی ذات الگ ہے، صفات الگ ہے۔ یہاں کہاں تھا اللہ دیکھنے ہیں، اللہ ہوں بیٹھے دیکھ رہا سب، تم کہاں بھی ہو، حتیٰ کہ تمہارے دل کی بات بھی اللہ جانتے ہیں۔ دیکھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں کیا آئیڈیا آ رہا ہے، میرے دل میں آئیڈیا ہے، کہتے آئیڈیا تیرا آئیڈیا صرف والو ہوتا، کیا تمہارے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کیا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، کیا تمہیں پلاننگ کر رہے ہیں، کیا نیت سے کام کر رہے ہیں، سب امپورٹنٹ۔ یہ دو صفات میں لکھے گناہوں سے بچنے کا اور اخلاص پیدا کرنے کا، اللہ دل کے حال جانے والا ہے، کیا ان کو بول سکتے ہیں میں ویسا نہیں ہوں جی، نہیں با میں ویسا نہیں ہوں، تو نہیں ادھر تک ہم نے کیا کر رہے ہیں میں اس کے واسطے نہیں کرا، میں ہوں بول کتنا بنک بول، جاننے والا جانتا ہوں دل کا حال۔ کیوں آدمی اچھا بننے کی کوشش کرتا دیکھیں نہیں، کیا بنا لوگوں کو، اچھا بنا دو، کل حساب تو اس کو دینا ہے، یہاں بھی تیرا بھانڈا پھٹ جاتا ہے، تو کس نیت سے کام کر رہا ہے، تو کیسا کام کر رہا ہے، وہ چھپنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جو ہے 7 پردوں میں کام کرے گا تو اللہ اس کو لا کے ظاہر کر دے گا، بس چھپ کر اتنا، چاہے اچھا کرے یا برا کرے۔ یہ دو صفات ہیں، اگر انسان ان دو صفتوں پر دل و دماغ میں جما لے، استحضار کہتے ہیں، یہ ذرا مشکل الفاظ لیکن استحضار ہے ذہن میں اس کو حاضر کرے، یعنی ذہن میں بٹھا لے، دل و دماغ بٹھا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوا، اللہ جاننے والا ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، صرف جاننے والا ہے، کیا کرنا یہ معلوم کر لیتے ہیں بیٹا ہم نے کیا کرتا، کسی بولتے ہیں جانتا کہ نہیں کیا کرتا نہیں، ہم نے کیا کرتا نہیں، قدرت بھی اللہ کو جاننے والا بھی ہے، پوری قدرت رکھنے والا بھی ہے، یہ بات اسے معلوم ہوتا ہے کہ تم ڈرتے جی انہیں کیا کرنے والا بیٹا انہیں معلوم کر لے کو بولتے تھے نکلے معلوم کر دے ہم نے کیا کرتا بیٹا انہیں، ہاں ویسا نہیں ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ، علم بھی رکھتا ہے قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو دو باتوں کا ذکر اس میں ہے اس آیت میں، ایک علیم وہ خبیر قادر مطلق ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے، پھر وہ ہر چیز پر قادر بھی، والقاہر فوق عبادی اپنے بندوں پر پوری طرح کنٹرول رکھنے والا ہے، جس جگہ تم ہو فوراً تم کو پکڑ سکتا ہے، اس کے فرشتے ایسے ہیں معلوم ہے۔ یہ دل دماغ میں بیٹھنے کے بعد آدمی جو ہے نافرمانی کی طرف نہیں اٹھے گا، ارے کیا کرنا اللہ جانتا ہے، بابا کیا کرنا، لوگوں کو چھپا سکتا ہوں اللہ کو چھپا سکتا نہیں میں۔ یہ دونوں آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے والی، اس کے اخلاق کو درست کرنے والی ہیں، اس کے اعمال کو درست کرنے والی ہیں، اور نسخہ اکسیر یعنی تانبے کو سونا بنانا کا تھا، پہلے تھا اللہ ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کیمسٹری کے لوگ دیکھو کیا بولتے ہیں، بولو کون پڑھی کیمسٹری، تانبے کو سونا بنانے والا کا جو علم تھا اس کو اکسیر پہ کیمیا، اس کے پیچھے لگے تھے بہت لوگ، عمرہ ختم کر رہے ہیں معلوم نہیں ہوا ان کو کیا ڈالتے ہیں، اس میں ڈال کو تانبا جگ سننا ہوتا ہے، اور ایک دم سننا ہوتا ہے بیگ کو سوکر ہونے کا، اب پیسے کہاں سے اور کیا بھی نہیں معلوم، اب وہ اسے معلوم ہے جی، وہ کسی طبی ایک رہتے تو دنیا چھوڑے سادھو یا کوئی بزرگ کو معلوم ہے اس کے پیچھے لگنے کا، انہیں کہیں بولتا ہوں انہیں پوری زندگی اس کے پیچھے لگنے کہاں سے، انہیں بولا نہیں بولا تو نہیں بولا، انہیں چھپا رکھنے والے ہو،
تو یہاں یہ دین کا اکسیر کا علم چھپا کر دینے کا اعلان بول دیا جا رہا ہے. دین کا جو اکسیر ہے، انسان تھا پہلے کیا تھا، ایک حیوان تھا، آج انسان بنا ہے. آج فرشتے سے بڑھ گیا ہے انسان، معلوم ہے. فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، پڑتی سے محنت دیا تھا. فرشتے کو اختیار نہیں ہے، معلوم نہیں. گناہ کرنے اختیار ہے کیا؟ ان کو نہیں ہے. اپنا گناہ کرنے اختیار ہے، تمہیں گناہ چھوڑ رہے ہیں، اس لیے فرشتے سے کی بڑا کیا سب چپ. شاعر کہتے ہیں شاعر نہیں لکھے، سوچ کچھ لکھے شاعر بھی، معلوم ہے نہیں. فرشتے کو گناہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. تم نہ گناہ کرنے کا اختیار ہے، وہ نیکی کرنے کا اختیار ہے. وہاں چھوڑ کر تم یہاں بیٹھے آرام سوتے تھے، کیا بھی دوسرے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے تھے بھائی کہ نہیں. یہاں بیٹھنا بولے تو ہاں. اس لیے فرشتے سے بڑھ کر انسان بننا پڑتی، اس میں محنت زیادہ. یہاں محنت بہت زیادہ ہے. غلط کام کو چھوڑو، اپنی پسند کو چھوڑو، یہاں بیٹھو. ہاں پہلی آیت میں بہت ڈیٹیل لکھے نا. پہلی آیت میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کے خزانے. مفتاح اور مفتاح دونوں لفظ آتا ہے، تو غیب کے خزانے اور غیب کی کنجیاں دونوں معنی ہے اس کے. غیب کے خزانے بھی اس کے ہاتھ میں ہیں اور غیب کے خزانے کی کنجیاں بھی اس کے ہاتھ میں. مفاتیح جمع ہے تو دو کی جمع ہے، دو الفاظ اس کے اصلی جمع کیا آتا ہے. مفتاح کے معنی خزانہ، مفتاح کے معنی کنجی. غیب کے خزانے کے خزانے بھی اس کے قبضے میں ہیں اور کنجیاں بھی اس کے قبضے میں ہیں. ان کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ غیب سب معلوم ہوتا ہے. تمہیں کیا کرتا ہوں، تمہارا دل کا حال معلوم ہوتا ہے. کیسے معلوم ہوتا ہے ہمارے دل کا حال؟ کیا آتی بنڈل مارنا ہے؟ کسی کے دل کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا، معلوم ہے نہیں سوائے اللہ کے. تو مفاتیح الغیب اس طرح جو لفظ آیا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب رکھا. غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں. بہت بڑی تفسیر راضی. اس کا نام کیا ہے اصل میں؟ مفاتیح الغیب ہے. یہاں رکھیں گے تو یہاں تک آتا ہے. اتنی جلد ہے جس لے کے یہاں تک اتنی جلد ہے. تمام علوم قرآن کی کیا کیا ہے اندر، سائنس، یہ وہ، فلسفہ، آن آل اسپیکٹس پر بحث کی انہوں نے. تمام اسپیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے علم دیا تھا. مفاتیح الغیب ان کی تفسیر کا نام ہے. تب یہاں غیب یعنی کیا؟ جو چیزیں وجود میں نہیں آئی ہیں یا وجود میں تو آ چکی ہیں لیکن تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. جو چیزیں وجود میں نہیں آئے گی، کیا ہونے والا ہے کیا معلوم. تمام حالات اور واقعات، جس چیز کو انسان اپنے حواس سے نہیں جان سکتا. تمہیں حواس سے، آلات سے جان رہے تو غیب نہیں رہا. یا میں ایکسرے کارڈ معلوم ہوتا ہے جی ہاں، تو یہ علم غیب نہیں ہے. ذرائع کے ذریعے سے آنے والا، بغیر ذرائع کے جو چیز انسان کے حواس سے، آلات سے، علم سے معلوم ہو سکتی ہے وہ غیب نہیں رہتا. غیب کس کو کہتے ہیں؟ انہیں حساب ڈال بولتا تو اب انہیں حساب لگا رہا ہے. آج فورکاسٹنگ کرتے نہیں، آج بہت بارش ہوں گی 15 لاکھ، تو ایسا ہو اپنے اندازے سے بول رہا ہو. اس طرح علم نجوم، علم عمل، جفر وغیرہ سب یہ سب اندازے ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے. انٹرپریٹیشن معلوم ہے نا کتنے لوگوں کے جھوٹا نکلے. اور فورکاسٹنگ جو کرتے ہیں کئی بار غلط بھی نکلا ہے. تو یہ اللہ کا علم ڈائریکٹ ایسا ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ سب اس کی قدرت میں ہے نا. جو ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، تو اس کے بغیر علم کیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ادھر ہو رہا ہے معلوم نہیں ہو سکتا، ایسا کیسا؟ کیا کہ صاف بیٹھے رہتا ہے، ادھر کیا چل رہتا ہے اسے کیا معلوم جی. کہ تو ویسا نہیں ہے یہاں. ہر چیز ڈائریکٹ اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے اور اس کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں، کسی کو ایسا علم نہیں ہے، سمجھا آپ؟ کسی بزرگ کو، کسی ولی نبی کو نہیں. یہ لوگوں نے غلطی سمجھا، ان کو سب معلوم ہوتا ہے حالات، کیسا معلوم ہوتا ہے. اس لیے اندہو مفاتیح الغیب، اسی کے پاس غیب کے خزانے بھی کنجے میں. انہیں دیا تو معلوم ہونے والا، تم نے کنجی کھول کو اس میں کا تھوڑا کیا دیا تو معلوم ہوتا، نہیں تو معلوم نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی صفت قل لا علم الغیب، تو کہتے کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا. دیکھو اللہ کی زبانی ہے، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. وہاں مسنی اس سے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچتی. کتنی تکلیف پہنچی اللہ کے رسول کو. آپ دیکھو طائف گئے اللہ کے رسول، فکر دیکھیے کہ جو ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، آرام سے ہیں،
کہتے ذرا دین کی بات سنیں گے کر گئے. 3 بڑے بڑے سردار تھے, مسعود, عبد علیل, حبیب, 3 بڑے بڑے سردار انگریز جاکو. تو دولت مندی نے ان کو جو ہے دیوانہ بنا دیا تھا, بیوقوف بنا دیا تھا ان کو. تو بولے کہ اللہ تم کوئی کون نہیں ملا اللہ کو تمہارے سوا کر اکلا بولتا ہوں. یہ دیکھو تم نبی ہیں تو میں کچھ بات نہیں کرتا, تم نہیں ہیں تو میں بولنا تم سے بات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا, تم نبی ہیں تو میں منہ مڑا دوں گا. ارے گجب بات کرا, دل غمگین ہو گیا. پھر چپ بیٹھنا نہیں, آواز بچوں بولے جاؤ پتھرے مارو, پتھرے مار نکالو. پتھرے مارتے جا رہے تھے اللہ کے رسول کو, پیر مبارک لہو لوان ہو گئے. معلوم نہیں تو اگر میں غیب کی بات کوئی بھی اپنے جا کو مار کھانے جاتے ہیں. سوچو ذرا, لوگ کن سا عالم لگا لستک بے ہوش گر پڑے اللہ کے رسول. معلوم ہے اللہ کے رسول کے جو صحابی ساتھ تھے, شاید بلال تھے, اٹھا کے پانی مار کے بٹایا. بازو ایک باغ تھا وہاں لے کر گئے. وہ مکہ والے کے باغ. ارے انہیں ایمان نہیں لایا تھا انہیں. پھر باپ رے ہمارے گاؤں کا آدمی کو دکھتا تھا کبھی ایسا ہوا ان کو کر بول کو جا کے جھٹنے اپنے نوکر کو بولا جلدی سے آبا. وہ انگور کا باغ تھا, انگور کا باغ لے دیکھ. اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سی بھلائی نہیں مانگتا, مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی. کسی سے کسی تکلیف پہنچی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں. تو علم کامل اور قدرت کامل صرف اللہ کی صفت ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ ہمارے لوگ انبیاء کو اللہ کے رسول کو مختار کل لکھائے گا. معلوم ہے دلیل کرتے ہیں مختار کل کرتے. عالم الغیب والشہادت, عالم الغیب والشہادت اللہ کی ذات ہے, مختار کل اللہ کی ذات ہے, رسول کی ذات نہیں ہے. اچھا سمجھ لو, ہم اللہ کے رسول سے مانگنے والے جی کھلا لکھا ہے نا اپنی کتابوں کے اندر. بریلوی طبقے نے لوگوں کا دماغ اتنا خراب کر دیا ہے, ساری بدعتیں پھیلا دی. کیوں سمجھ رہے نہیں ہمارے یہ جو دیوبندی مدارس کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں. وہ چنکو حرکت جو ہے راتاں جاگو, وہ کرو, یہ کرو, سلام پڑھو, دعا زور سے کرو, وہ کرو. ایک بدعت چھوڑنے تیار نہیں ہمارے لوگ. کیا پڑھتے ہیں کیا کسی کام کے نہیں یاد رکھو. وہ کھل کر بریلی سب کر رہے ہیں, وہ نام کے دیوبندی سب غلطی پورے جو ہے بدعتوں میں پھنسے ہوئے, پورے بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. سمجھے آپ. تو بہرحال جو 2 صفات کا یہاں ذکر ہے, ایک تو اللہ کا علم کامل علم, ذاتی علم محیط علم. ذاتی کامل محیط علم اللہ کا ہے. اس طرح اللہ کی قدرت بھی ذاتی کامل اور ٹوٹل, کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہے. ان کو جا دیں گے دیکھو نہیں کیا کرنا کسی کو نہیں ہو گیا. تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب